حافظ و قاری ارشد جمال صاحب قبلہ، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان دونوں قاری قرآن کو علم میں، عمل میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ جب تلاوت کلام پاک ہو رہی تھی تو جیسا کہ میں نے کہا بھی تھا کہ جب تلاوت کلام پاک ہو رہی ہو تو آپ بالکل خاموشی کے ساتھ سماعت کیجیے گا، تو آپ بالکل برشستگی سے اس کا حق ادا کر رہے تھے۔ اور آپ حضرات کیوں نہ کریں، لائق مبارکباد ہیں۔ قرآن کریم میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو آپ حضرات اس آیت کریمہ کا پورا ادا کر رہے تھے، آپ خاموشی کے ساتھ تلاوت کلام پاک سماعت کر رہے تھے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے عزیز نے جن شعراء کرام کو مدعو کیا ہے وہ تمام تر شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں، کچھ شعراء باقی ہیں جو انشاءاللہ العزیز کچھ ہی لمحے کے بعد وہ بھی تشریف فرما ہوں گے۔ میں سب کا نام تو آپ کے سماعتوں کے قریب ایک مرتبہ چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچا دوں، ایک مرتبہ سوچتا ہوں کہ چلیے انشاءاللہ دھیرے دھیرے جب یہ محفل اپنا رنگ پکڑے گی تو آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ ہاں بھی کیسے کیسے دانشوروں کو آپ کو سماعت کرنا ہے۔ تلاوت کلام ربانی کے بعد ہمارے اسلاف کا یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ کیونکہ کسی شاعر کے مصرے بھی مجھے یاد آتے ہیں، کسی نے کہا تھا کہ کلام اللہ صلاۃ اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر دیکھا لکھا اللہ محمد بھی لکھا دیکھا۔ تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ تلاوت کلام پاک کے بعد وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں گلدستہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو اب میں اپنے اسلاف کی سنت پر چلتے ہوئے، اپنے اسلاف کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے، اپنے اسلاف کی سنتوں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک خوبصورت مداح رسول سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں حافظ قرآن کے حوالے سے اب ایک شعر پڑھتا ہوں اور آپ کو دھیرے دھیرے اس سردی کے موسم میں گرم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے کچھ احباب، میرے کچھ نوجوان دوست جو پیچھے بیٹھے ہیں، آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ قریب آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو لوگ بعد میں آئیں گے ان کے لیے وہ جگہ ہے، آپ پہلے ہی آ چکے ہیں تو آپ پہلی صف میں آ کر بیٹھنے کے حقدار ہیں۔ تو آپ قریب آ کر بیٹھیں تاکہ ایک سننے سنانے کا جو ماحول آپ کا ہے، جو آپ کی سماعتیں ہیں، اس کا معیار باقی رہے۔ شاعر نے کہا کہ جس شخص کا قرآن پہ ایمان رہے گا، احمد مظہری صاحب قبلہ بطور خاص سماعت کریں کہ جس شخص کا قرآن پہ ایمان رہے گا ہر راستہ اس کے لیے آسان رہے گا۔ جس شخص کا قرآن پہ ایمان رہے گا ہر راستہ اس کے لیے آسان رہے گا، اور فردوس میں جائے گا وہ ماں باپ کو لے کر جس گھر میں بھی ایک حافظ قرآن رہے گا۔ فردوس میں جائے گا وہ ماں باپ کو لے کر جس گھر میں بھی ایک حافظ قرآن رہے گا، جس گھر میں بھی ایک حافظ قرآن رہے گا۔ لیکن میں یہیں رک کر، یہیں ٹھہر کر ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ آج ہم قرآن کو کب یاد کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہو تب، یا ہمارے گھر کا کوئی ہمارا بہت ہی عزیز انتقال کر رہا ہو تب، یا ہم نے نیا گھر لیا ہو اس میں رہائش سے قبل، یا ہمارے گھر کا کوئی ہمارا بہت ہی چہیتا انتقال کر جائے تو اس کے تیجے میں، 10ویں میں، 40ویں میں، برسی میں، اس کے بعد قرآن طاقوں کی زینت بنا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایک شاعر نے کہا کہ دل سے ایمان کی چاہت کو جدا رکھا ہے، دل سے ایمان کی چاہت کو جدا رکھا ہے، نام کا خود کو مسلمان بنا رکھا ہے،
دل سے ایمان کی چاہت کو جدا رکھا ہے اور نام کا خود کو مسلمان بنا رکھا ہے۔ غیروں نے پا لیا قرآن سے منزل کا پتہ، ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا رکھا ہے۔ غیروں نے پا لیا قرآن سے منزل کا پتہ، ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا رکھا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو روزانہ تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز میں کہہ دیں آمین۔ تو آئیے اب آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، چونکہ میں آپ کا زیادہ وقت لے رہا ہوں، اس کے لیے معذرت طلب کرتا ہوں۔ اب سیدھے میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے بلبل باغ مدینہ واصف شاہ ہدیٰ عزیزم شاہد بنارسی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کن کن شعراء کرام کو آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ شعراء کے نام آپ کی سماعتوں تک پہنچا دیے جائیں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ آپ کے دیار کا رہنے والا بہت ہی خوبصورت لہجہ عزیزم ثقلین وجاہت اسماعیلی، دانش رضا اسماعیلی، اویس رضا چندولوی اور ارشد جمال بنارسی، عارف اشرفی بنارسی اور ہمارے بہت ہی عزیز جناب انیس بنارسی صاحب، اور بھی تمام تر شعراء کرام ہیں جو میں ابھی کچھ گاہے بگاہے، کیونکہ مجھے آپ سے برابر ملاقات کرنی ہے، ہر ایک شاعر کے بعد آپ کو مجھے برداشت بھی کرنا ہوگا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اتنا وقت میں نے جو لیا ہے اس کے بعد پھر میں کوشش کروں گا کہ اس سے کم وقت میں آپ کا لوں۔ تو اب یہ وقت جو میرا بچا ہے میں اسے عزیزم شاہد بنارسی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مائک بھی عزیزم شاہد بنارسی کے حوالے کر رہا ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ شہر رسول پاک میں جاؤ مست رہو، شہر رسول پاک میں جاؤ مست رہو، رحمت کی بارش میں نہاؤ مست رہو، شہر رسول پاک میں جاؤ مست رہو، رحمت کی بارش میں نہاؤ مست رہو، اور ایسی ویسی باتوں سے کیا لینا ہے، نعت سنو اور نعت سناؤ مست رہو، نعت سنو اور نعت سناؤ مست رہو، ایسی ویسی باتوں سے کیا لینا ہے، نعت سنو اور نعت سناؤ مست رہو۔ میں گزارش کر رہا ہوں عزیزم شاہد بنارسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے ہم تمام نبھانے چلے ہیں، دل و جان ان پر لٹانے چلے ہیں، ہم آقا سے الفتیں نبھانے چلے ہیں، دل و جان ان پر لٹانے چلے ہیں، ہم آقا سے الفتیں نبھانے چلے گئے، دل و جان ان پر لٹانے چلے گئے، یہ بزم نبی ہے، یہ بزم نبی ہے، ادب سے تو بیٹھو، فرشتے یہاں پر بچھانے چلے گئے، فرشتے یہاں پر بچھانے چلے گئے، ہم آقا سے الفت نبھانے چلے گئے، دل و جان ان پر لٹانے چلے گئے۔ چار منٹ اور راضی کرتا ہوں کہ یا رب دکھا دے، کہ یا رب دکھا دے مجھے کو بھی روضہ رسول کا، یا رب دکھا دے مجھے کو بھی روضہ رسول کا، یا رب دکھا دے مجھے کو بھی روضہ رسول کا، یا رب دکھا دے مجھے کو بھی روضہ رسول کا، یا رب دکھا دے مجھے کو بھی روضہ رسول کا، یا رب دکھا
بھی روزہ رسول کا نظروں میں پھرے بسا میں جلوہ رسول کا نظروں میں پھرے بسا میں جلوہ رسول کا یا رب دکھا دے مجھے کو بھی روزہ رسول کا نظروں میں پھرے بسا میں جلوہ رسول کا اور یہ بھی جگہ یاد ہے کہ ہم کیا بیان کریں گے بھلا ان کی داستاں ہم کیا بیان کریں گے بھلا ان کی داستاں ہم کیا بیان کریں گے بھلا ان کی داستاں ہم کیا بیان کریں گے بھلا ان کی داستاں ہم کیا بیان کریں گے بھلا ان کی داستاں ہم کیا بیان کریں گے بھلا ان کی داستاں قرآن جب کہ کہتا ہے چرچا رسول کا قرآن جب کہ کہتا ہے چرچا رسول کا یا رب دکھا دے مجھے کو بھی روزہ رسول کا نظروں میں پھر بسا میں جلوہ رسول کا اور یہ بھی شعر دیکھا تھا ایک بار مچل کے بولتے سبحان اللہ کہ جنت میں نام ایک گا اتنا کوئی گلاب اتنا کوئی گلاب جنت میں نام ایک گا اتنا کوئی گلاب اتنا کوئی گلاب جنت میں نام ایک گا اتنا کوئی گلاب اتنا کوئی گلاب اتنا کوئی گلاب جتنا مغفرہ ہے پسینہ رسول کا جتنا مغفرہ ہے پسینہ رسول کا یا رب دکھا دے مجھ کو بھی روزہ رسول کا نظروں میں پھر بسا میں جلوہ رسول کا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار درشن کا دیا کر لیا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد بھائی دیکھیے گا میرے بھی عشق میں کوثر کا جام ہو جاگے میرے بھی عشق میں کوثر کا جام ہو جاگے میرے بھی عشق میں کوثر کا جام ہو جاگے میرے بھی عشق میں کوثر کا جام ہو جاگے پھر مدینے میں میرے محفل میں آقا کا نام ہو جائے میرے محفل میں آقا کا نام ہو جائے میرے بھی عشق میں کوثر کا جام ہو جائے کہ حضور ایسا کوئی التجام ہو جاگے حضور ایسا کوئی التجام ہو جاگے حضور ایسا کوئی التجام ہو جاگے کہ پھر مدینے میں
کہ پھر مدینے میں خانہ غلام ہو جاگے، کہ پھر مدینے میں خانہ غلام ہو